بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فی صلاۃ الکسوف۔ کسوف یہاں استعمال ہوا ہے کسوف الشمس کے معنی میں۔ کسوف اور خسوف دونوں کے معنی آتے ہیں گہن لگنے کے۔ پھر اس کا تعین کرنے کے لیے نسبت کی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کسوف الشمس یا کسوف القمر۔ اسی طریقے سے خسوف الشمس اور خسوف القمر سے اس کی تعین کی جاتی ہے۔ خسوف کا اطلاق ایک دوسرے پر ہوتا ہے، اس کے مطلق معنی آتے ہیں گہن لگنے کے۔ حضور علیہ السلام کے دور میں ان کی پوری عمر مبارک میں ایک دفعہ سورج کو گہن لگا تھا۔ وہ بھی مدینہ کے زندگی میں۔ یہ سن 10 ہجری کی بات ہے، اور اس سے پہلے ایک دن یا 2 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ابراہیم کا انتقال ہو گیا تھا، اور دوسرے دن پھر سورج گہن لگ گیا تھا۔ اور یہ ایسا گہن تھا کہ یہ صبح چاش کے وقت سے یعنی 8-9 بجے سے لے کر غروب شمس تک رہا۔ پورا آدھا سورج اس میں گر گیا تھا اور اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ چاند گہن تو متعدد بار ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس موقع پر، سورج گہن کے موقع پر اعلان کروایا کہ سب لوگ جمع ہو جائیں مسجد کے اندر، اس کے لیے نماز پڑھنی ہے۔ تو جب لوگ جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ 2 رکعتیں ہی نماز پڑھائی، تو لیکن وہ کچھ عجیب و غریب نماز تھی۔ روایات کے اندر، ایک روایت کے اندر تو 1 رکوع کا تذکرہ آتا ہے، بعض روایتوں کے اندر 2 رکوع کا، بعض کے اندر 3 کا، بعض کے اندر 4 کا، بعض کے اندر 5 کا، بعض کے اندر 6 رکوع کا تذکرہ آتا ہے۔ حضرت ابو بکر نہیں، ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے صحابی تھے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدت کے دوران 2 رکعتیں نماز پڑھائی۔ تو چنانچہ وہ خود ایسا ہی کرتے تھے۔ غرض یہ کہ ایک تو یہ پہلی بھی نماز تھی، اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی آخری نماز بھی تھی۔ صحابہ بھی اس میں مختلف اوقات کے اندر شریک ہوتے رہے۔ نماز بھی طویل تھی، اس مدت کے دوران ظہر عصر بھی پڑھنا تھا، تو اس وجہ سے یہ اشتباہ ہو گیا اس میں۔ کہ کتنے اس سلسلے میں یہ کس طرح کی یہ نماز پڑھی گئی ہے اور کتنے رکوع کیے گئے اس میں۔ سجدوں کے اندر بھی کچھ تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں۔ وہاں 2 ہی سجدے ہیں جمہور کے نزدیک۔ اس میں
یہ روایات چند روایات جو ہے صرف امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ائمہ کے مسلک کے موافق جن روایات کو ائمہ نے لیا ہے ان کے موافق والی روایات انہوں نے ذکر کی ہے، ساری روایات کا ایسا نہیں کیا، لیکن جب دیکھتے ہیں نسائی کے اندر، ابو داؤد کے اندر، اور اسی طریقے سے طحاوی کے اندر، اور اسی طرح دوسری کتابوں کے اندر بھی آئی ہے اس قسم کی روایات، تو وہاں مختلف روایتوں کے اندر مختلف صورتحال بیان کی گئی ہے۔ ائمہ ثلاثہ نے تو یہ کیا ہے کہ انہوں نے مختلف روایات کو سامنے رکھ کر یہ کیا ہے کہ یہ کچھ نماز ایسی تھی کہ جو دوسرے نمازوں سے مختلف النوع تھی، اس وجہ سے انہوں نے 2 رکوع والی روایت لے لی ہے، ایک سے زائد بس، باقی روایات سے انہوں نے صرف نظر کیا ہے، یعنی دونوں چیزوں کا انہوں نے رعایت کی ہے، ایک اس چیز کی رعایت کی نماز کی، یہ نمازی ہے تو نماز کے اندر تو ایک ہی رکوع ہوتا ہے، دوسری یہ ہے کہ چونکہ دوسری نمازوں سے یہ مختلف تھی تو اس وجہ سے اس میں کچھ نہ کچھ فرق دوسری نمازوں کے بالمقابل ہونا چاہیے، تو اس وجہ سے 2 رکوع والی لے لی ہے کہ 2 رکوعوں سے بھی کرنے سے بھی جو ہے دوسری نمازوں سے یہ علیحدہ ایک نماز شمار ہوگی۔ احناف نے ان روایات کو نہیں لیا، ان کا موقف یہ ہے کہ یہ نماز جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی نماز تھی کہ جو خاص تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کیونکہ اس میں کچھ معاملات ایسے بھی پیش آ گئے تھے کہ جو حضور ہی کے ساتھ خاص تھے، مثلا نمازی کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آگے بڑھے، ایسے ہاتھ آگے بڑھا کر کچھ لینے کے لیے جا رہے ہیں، تو کبھی جو ہے پیچھے ہٹے جیسے کسی چیز سے ڈر رہے، تو لہذا اس میں جو بھی کیفیات تھی یہ حضور کے ساتھ خاص تھی، اور اسی طریقے سے یہ جو رکوع کا تعدد جو ہے اس میں یہ بھی حضور کے ساتھ خاص تھا، بلکہ ایک روایت آتی ہے حضرت قبیصہ بن ہلالی سے، روایت آتی ہے کہ اس میں یہ بھی آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا کہ جب تمہیں اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے تو تم نماز پڑھا کرو کاحدث صلاۃ صلیتموہا، جو قریبی زمانے میں تم لوگوں نے نماز پڑھی ہے، یعنی مراد اس سے تھی فجر کی نماز، جو اس سے پہلے تم نے نماز فرائض میں سے پڑھی ہے اس طریقے سے نماز پڑھو، اور اس سے مراد فجر کی نماز ہے، فجر کی نماز کی طرح، تو اس وجہ سے اس روایت کو انہوں نے مدار بنایا کہ ہمارے لیے تو یہ حکم ہے، کیونکہ یہ پھیلی روایات ہے، جتنی بھی روایت ہے پھیلی روایت، اور یہ قولی روایت ہے، اور قولی روایت کو پھیلی روایت پر احناف کے یہاں ترجیح ہوگی۔ تو یہ بہرحال سلسلے میں روایات تو دوسری کتابوں میں بھی مختلف آئیں گی، یہاں بھی آئی ہے چند روایات، اور مسئلہ کے اعتبار سے اس میں یہی ہے جو میں نے بتا دیا، اس میں اور کوئی زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، معمول بھی یہی ہے، شواف ہے کیا تو ہے یہ 2 رکوع، اس میں ائمہ ثلاثہ کے یہاں 2 رکوع کیے جائیں،
ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ حسب معمول نماز پڑھی جائے. پہلی روایت یہ ہے کہ ابن عباس فرماتے ہیں انہ صلی فی کسوف فقرأ ثم رکع ثم قرأ ثم رکع ثم قرأ ثم رکع ثم سجد سجدتین والاخری مثلها. دوسری رکعت بھی اسی جیسی پڑھی. اس میں کتنے رکوع آ گئے؟ 3 رکوع آ گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابن عباس کیونکہ چھوٹے ہی تھے اس وقت، تو اب جیسے انہوں نے سمجھ لیا تو یہاں ممکن ہے حضور نے ایسا ہی کیا ہو. تو یہ 3 رکوع کا تذکرہ کر رہے ہیں. مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سے پڑھا تھا. سورہ بقرہ کا کچھ حصہ پڑھ کر طویل نماز پڑھی تھی، تو سورہ بقرہ کا کچھ حصہ پھر رکوع کیا. رکوع کرنے کے بعد پھر جو ہے قرات شروع کی، پھر رکوع کیا، پھر رکوع کیا. رکوع کرنے کے بعد پھر کھڑے ہوئے تو پھر قرات شروع کی، پھر رکوع کیا. تو اس طرح جو ہے اسی طرح سے دوسری رکعت کے اندر بھی ہے 3 رکوع کر کے، لیکن ان 2 رکوع کے اندر جو ہے یعنی زائد 2 رکوع کے ان میں جو ہے وہ قرات کرتے تھے. حضرت عائشہ کی حدیث بھی تقریباً ایسی ہے، اور حضرت علی سے بھی اسی قسم کا مروی ہے. وہ عبداللہ بن عمر و نعمان بن بشیر والمغیرہ، انہوں نے حوالہ دیا ہے نعمان بن بشیر کا. اس روایت کے اندر وہ بھی آتا ہے کہ ایک ہی رکوع. والمغیرہ بن شعبہ و ابن مسعود و ابی بکرہ، یہ ابو بکرہ کے روایت کے اندر جو میں نے بتایا ہے کہ اس میں آتے ہیں 2 رکعتیں الگ الگ پڑھی تھی، یعنی 2 رکعتیں پڑھتے رہے. وہ سمرہ و ابن مسعود و اسماء ابنت ابی بکر و ابن عمر و قبیصہ ہلالی کے اندر وہ آیا ہے جو ابھی میں نے بتایا ہے کہ اس میں یہ اضافہ ہے جس کو احناف مستدل بنا رہے ہیں کہ ایسی نماز پڑھو جو ابھی قریب میں تم نے نماز پڑھی. وہ جابر بن عبداللہ بن موسیٰ و عبد الرحمن بن سمرہ و ابی بن کعب، بہت سارے حوالے دیے ہیں. یہ روایات کا حوالہ انہوں نے دیا ہے، یہ نسائی میں ہے اور اس میں ابو داود میں ہے وغیرہ کتابوں میں. قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عباس حدیث حسن صحیح. وقد روی عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ صلی فی کسوف 4 رکعات فی 4 سجدات. ان سے یہ بھی روایت ہے کہ انہوں نے 4 رکعتیں پڑھی ہے، 4 رکعات 4 رکوع میں، فی 4 سجدات 4 سجدوں. اس کو انہوں نے لیا، یعنی 2 رکوع کیے اور 2 سجدے کیے. اس کو وہ احمد ثلاثہ شواقع لے لیتے ہیں، یعنی رکوع ہی کا اضافہ ہوا تو باقی سجدے تو 2 ہیں ہی، تو 2 رکوع کیے ہیں. اس وجہ سے یہ 4 رکوع آ گئے. اور 4 رکعات سے مراد یہاں رکوع ہے، یہاں مراد رکعت نہیں ہے. اسی کو کہہ رہے ہیں وہ بھی یقول الشافعی و احمد و اسحاق. قال واختلف اہل العلم فی القراءۃ فی صلاۃ الکسوف فرا بعض العلم ان یسر بالقراءۃ. یہ بھی آگے بھی باب آ رہا ہے، تو یہاں بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چھیڑا ہے یہ مسئلہ کہ قراءت کیسے کی جائے، اس میں سرن کی جائے یا جہرن.
تو اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور یہ کیا کہتے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ یہ چونکہ دن کی نماز ہے، کسوف کی نماز سورج گرہن دن میں لگے گا رات کو، تو دن کی نماز ہے، اس وجہ سے دن کی نمازیں جو ہیں وہ سری ہے، تو لہٰذا اس میں سری قرات کی جائے، امام شافعی کا اور امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے۔ صاحبین کا اور باقی ائمہ کا مسلک یہ ہے کہ اس میں جہرن قرات کی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں بھی جواز ہے جہری قرات کرنے کی، اور سری قرات میں تو ویسے بھی لوگ جو ہے بور ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں امام صاحب پڑھ بھی رہا کچھ یا نہیں پڑھا، ہمیں کھڑا کر لیا ہے، تو اس میں قرآن کے اندر بہرحال ایک لذت آ جائے گی، یا اگر لذت نہیں آئے گی سوز آئے گا۔ کچھ لوگ تو سوز کی وجہ سے بھی تو پڑھتے ہیں، تو خیر تو جہرن کی ہے۔ اچھا، بالنہار ورأى بعضهم أن يجهر بالقراءة فيها كنحو صلاة العيد والجمعة، وبه يقول مالک وأحمد وإسحاق، اور میں نے یہ کہا کہ اس میں صاحبین کا مسئلہ بھی ہے، يرون الجهر فيها اس میں جہر، قال الشافعي لا يجهر فيها، وقد صح عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم كلتا الروايتين، صح عنه انه صلى 4 ركعات في 4 سجدات۔ اچھا، وصح عنه انه صلى 6 ركعات في 4 سجدات، وهذا عند اہل علم جائز على قدر القصور۔ اب امام ترمذی یہ کہتے ہیں کہ اس کا بھی اہل علم اجازت دیتے ہیں کہ اگر بجائے 2 کے 4 بھی پڑھیں گے، 4 کے بجائے 6 بھی پڑھیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، فهو جائز، لہذا یہ جائز ہوگا۔ وَإِن صَلَّى 4 ركعات في 4 سجدات وَأَطَالَ القراءة فهو جائز، اگر یہ 4 رکوع کر لے اور 4 سجدے کر لے، انہیں 2 رکعتیں پڑھ لے، یہ بھی جائز ہے۔ وَيَرَى أَصْحَابُنَا أَن يُصَلِّيَ صَلَاةَ الْكُسُوفِ فِي جَمَاعَةٍ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، کسوف الشمس قمر کے اندر دونوں کے اندر جو ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک کسوف القمر یا خسوف القمر عام طور کہا جاتا ہے، تو اس میں امام ابو حنیفہ کے نزدیک نماز مسنون نہیں ہے، چاند گرہن انفرادی طور پر ہے، لیکن صاحبین کے نزدیک اس میں بھی جماعت کی اجازت ہے، اور باقی ائمہ ثلاثہ بھی اس کو کہتے ہیں جائز ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارے یہاں بھی گویا کی جواز ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اور وہ رات کی نماز ہے تو اس میں اختلاف بھی نہیں ہے کہ اس میں جہرن قرات کی جائے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا ہے کہ اس میں جو یہ فرماتے ہیں کہ یہ اس میں جماعت مسنون نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت نہیں ہے، البتہ جواز ہے، یہی فقہا نے لکھا ہے، جائز ہونے میں کوئی کباہت نہیں ہے، جواز ہے، البتہ سنت نہیں ہے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوا انفرادی بھی پڑھ لی ہو گئی، اور لہٰذا یہ جو ہے یہاں تو ایک ہی نماز پڑھی گئی اور یہ جماعت کے ساتھ پڑھی گئی، تو اس وجہ سے اس کو سنت قرار دے دیا گیا ہے کسوف الشمس میں، لیکن
خسوف القمر کے اندر تو اتنا اہتمام نہیں کیا گیا، تو اس وجہ سے اس کو سنت امام خمینی پر نہیں مانتے، لیکن جواز ہے بہرحال۔ وہ بھی قال حدثنا محمد بن عبد الملک بن ابی شوارب حدثنا یزید بن زریع حدثنا معمر عن الزہری عن عروہ عن عائشہ انہا قالت خسفت الشمس على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناس فاطال القراءة ثم رکع فاطال الرکوع ثم رفع راسه فاطال القراءة وہی دون اولا، پہلے سے کچھ کم، ثم رکع فاطال الرکوع ودون الاول ثم رفع راسه فسجد ثم فعل ذلك في الركعة الثانية۔ یہاں دو رکوع والی بات آ گئی ہے، تو یہ وہی میں نے کہا ہے، میں ثلاثہ کا یہ مستدل ہے۔ قال ابو هذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث بھی صحیح ہے، اور وہ دوسری حدیث بھی وہ بھی صحیح ہے، ایسا نہیں ہے، سند کے اعتبار سے ان میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے۔ روایات کے اندر جو اختلاف ہوتا ہے تو اس میں کہیں ترجیح کا مسئلہ ہوتا ہے، تو یہاں راجہ مرجو ترجیح کا مسئلہ نہیں ہے کہ کس روایت کو ہم ترجیح دے دیں گے۔ یہاں دوسرا مسئلہ ہے کہ فعلی روایات ہے اور قولی روایات ہے، تو قولی روایات جو ہے یہ زیادہ وزنی ہوتی ہے بنسبت فعلی روایات کے، اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی اس کو خاص کر لیا اس فعل کو، جیسے دوسری روایت فعلی روایات میں یہ امکانات ہوتا ہے، یہ امکانات ہوتے ہیں کہ اس کو حضور کے ساتھ اس کو خاص کر لیا جائے، قولی روایت کے اندر یہ امکان نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے احناف کے نزدیک قولی روایاتی حجت ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس روایت کو انہوں نے مدار بنا لیا ہے جو ابھی میں نے بتایا تھا قبیصہ ہلالی کی، کہ حضور نے قولاً جو فرمایا اور وہ خاص تھی حضور کے ساتھ۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ یہ حضور کی نماز جو تھی وہ مشاہدہ والی نماز تھی، حضور سے پوچھا بھی گیا بعد میں، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو ایسی نماز پڑھائی، اس سے پہلے ہم نے کبھی کسی نماز کے اندر ایسا کرتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا، یہ کیا معاملہ تھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور جہنم کو میرے اوپر منکشف کر لیا گیا سامنے والی دیوار پر، اور جس وقت جنت منکشف ہوئی تو میں آگے بڑھا تو میں اس کے انگور کا ایک خوشہ لے لوں، اور اگر میں لے لیتا کامیاب ہوتا اس میں تو تم رہتی دنیا تک جو ہے اس کو کھا لیتے، اور اسی طریقے سے جہنم کو بھی میرے اوپر منکشف کر لیا گیا، تو جس کے ڈر سے یا جس کی تپش سے میں پیچھے ہٹا، میں ڈر گیا، تو وہ مشاہدہ والی یہ نماز تھی۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں تو ہم ہر نماز کو مطلب غائبانہ ہی پڑھتے ہیں، ہماری امت کی نماز تو بس غائبانہ ہی ہوتی ہے، تو وہ کوئی ہوگا ایسا، لاکھوں کروڑوں میں سے کوئی ایسا ہوگا کہ جو اس طریقے سے نماز پڑھ لے جس میں حدیث میں آیا ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو عام طور اگر کسی کو یہ کیفیت پیدا ہو جائے فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو وہ کافی ہے اس کے لیے۔ عام بھی کہاں، عام لوگ تو کی نماز، ہم لوگوں کی نماز تو ایسی ہوتے ہے کہ ہم سارے حساب کتاب خیالات بکواسات جتنا بھی دن رات
جن چیزوں کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے تو وہ سارا اس وقت ذہن میں ہم لاتے ہیں نماز ہی کے وقت. تو ہماری نماز تو کأنک تراہ والی بھی نہیں ہوتی ہے، فإنہ یراک والی بھی نہیں ہوتی. تو امت کے اندر تو یہ مرتبہ ہو سکتا ہے کہ اس کا جو ہے گویا کہ اس کو کچھ کیفیت ایسی ہو جائے کہ وہ اللہ کو اپنے سامنے محسوس کر رہا ہے. یہ اعلیٰ درجہ ہے. ہوتے ہیں اس قسم کے اللہ کے بندے بھی اس مقام و مرتبے کو پہنچے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مقام تو اس سے بھی اعلیٰ ورفع تھا. اس وجہ سے انہوں نے حقیقی معنی میں عالم بالا ملے اعلیٰ کے مشاہدات کیے تھے. جیسے خود انہوں نے فرمایا جنت جہنم کا بھی اس میں موری پر جب پورا عالم منکشف ہوا تو اب اللہ کی نشانی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے مناظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف ہوئے تو اس نماز کی کیفیت ہی کچھ بدل گئی. تو لہٰذا وہ انہی کے ساتھ خاص ہو. تو ہمارے لیے تو عام نمازوں کی طرح نماز ہو. وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد إسحاق يرون صلاة الكسوف 4 ركعات في 4 سجدات. یہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ 2 رکعتیں 4 سجدے 4 رکوع. سمجھے؟ ڈنگر سوتا رہتا ہے یہ مراد ہے. کہیں تم یہ سمجھو گے کہ 4 رکعتیں اور 4 سجدے یعنی ایک سجدہ، بلکہ یہاں کیا مراد ہے؟ 4 رکعات فی 4 سجدات. 4 رکوع کس میں؟ 2 رکعتوں میں 4 سجدے تو آئے ہوں گے. 4 سجدے تو آئے ہیں. قال الشافعی یقرؤ فی الرکعۃ الاولی بأم القرآن ونحو من سورۃ البقرہ سرًا. یہ ان کا موقف ہے. ابھی میں نے بتایا تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مسلک یہ کہ سری قرأت اس میں ان کان بالنہار ثم اگر ہو دن میں. یہ بالنہار کیا کہا؟ ورنہ رات میں ہوتا ہے. مراد یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے یہ کہیں رات کی میں ہو وہ چاند گرہن میں ہو، کیونکہ میں نے کہا کسفہ خسفہ یہ ایک دوسرے پر اطلاق ہوتا ہے. ثم رکع رکوعا طویلا نحوا من قراءتہ. اتنا رکوع طویل کر لے جو جتنی اس نے قرات کی. آج تو کسی کی کمر ہی ٹوٹ جائے گی، کون کرے گا ایسا. ثم رفع راسہ بتکبیر، تکبیر کے ساتھ. امام شافعی کہتے ہیں یعنی کیا مطلب کہ عام طور تو جب سر اٹھایا جاتا ہے تو وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر اٹھایا جاتا ہے، لیکن یہاں اللہ اکبر کہہ کر جو ہے سر اٹھایا جائے. سمجھو؟ وہ ثبت قائما، اور کھڑا رہے، کما ہوا جیسے وہ پہلے تھا. وہ قرائز بأم القرآن ونحو من آل عمران، پھر آل عمران سے اتنا ہی حصہ پڑھے. ثم رکع رکوعا طویلا نحوا من قراءتہ ثم رفع راسہ ثم قال سمع. اب دوسری رکوع کے اندر کیا کہے گا؟ سمع اللہ لمن حمدہ. یہ گویا کی نماز کا رکوع ہوگا. ثم سجد سجدتین تامتین، وہ تو ہے ہی. وہ یقیم فی کل سجدۃ نحو مما اقام فی الرکوع، سجدہ بھی اتنا طویل کر لے. ثم قام فقرأ بأم القرآن ونحو من سورۃ النساء.
اور کچھ حصہ سورہ نساء میں سے. ثم رکع رکوعاً طویلا نحو من قراءتی ثم رفع راسہ بتکبیر، یعنی دوسرے رکعت میں بھی ایسا ہی کرنا. وثبت قائما ثم قرأ نحو من سورۃ المائدہ. یہ ہمیں خلاصہ یہ کہتے ہیں، اس وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ ان پڑھتے روایات میں آیا ہے کہ حضور نے پڑھا ہے سورہ بقرہ سے، سورہ آل عمران سے، سورہ نساء سے، سورہ مائدہ سے. ثم رکع رکوعا طویلا نحو من قراءتی ثم رفع فقال سمع اللہ لمن حمدہ ثم سجد سجدہ ثم تشہد وسلم. یہ انہوں نے یہ کیا. اس میں ایک روایت کے اندر وہ بھی آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد خطبہ بھی دیا تھا، اور خطبے کے اندر انہوں نے زمانہ جاہلیت کے اس تصور کی تردید کی تھی کہ ان الشمس والقمر لا یکسفان بموضع احدنا انما هو آیت من آیات اللہ. اس قسم کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، تو لہٰذا ان پر جو گہن لگ جاتا ہے وہ کسی کے مرنے یا جینے سے نہیں لگتا. یہ تردید تھی دراصل زمانہ جاہلیت کے تصور کے. ان کے یہاں زمانہ جاہلیت میں یہ کوئی بڑا آدمی مر جاتا تھا تو وہ پھر بناوٹی طور ایسا بھی کہتے تھے کہ آج جو ہے سورج بھی سوگ منا رہا ہے. اگر سورج میں کہیں بادل کی تہ بیٹھ گئی، کہتے دیکھو دیکھو سورج کی جو ہے سورج بھی سوگ منا رہا ہے، چاند بھی سوگ منا رہا ہے. تو یہاں تو اور یہ امکان پھیلنے کا زیادہ امکان تھا، یہ بات پھیلنے کا یا یہ تصور پنپنے کا امکان تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کا انتقال ہوا تھا. کہیں مسلمان بھی اس زام میں مبتلا نہ ہو جائے، وہ یہ کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کا انتقال ہوا ہے، اب جو ہے آسمان بھی سوگ منا رہا ہے، سورج بھی سوگ منا رہا ہے. تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید کی ہے. کوئی دوسرا ہوتا تو وہ تو اس کی عام، یہ پیغمبر کی شان ہے، یہ وہ حق کو جو ہے حق ہی کی حیثیت سے پیش کر لیتے ہیں، وہ اس سے کوئی وقتی ذاتی فائدہ نہیں اٹھا لیتے. اگر بالفرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہی رہتے تو خاموش سکوت ہی اختیار کر لیتے، تو سکوت کرنے سے بھی یہ بات مسلمانوں میں پھیل جاتی. اور اگر اس وقت نہ پھیلتی، صحابہ کا تو ایمان تو بہرحال وہ پختہ توحید کے حامل تھے، لیکن بعد میں آنے والے جو ہیں پتہ نہیں اس سے کیا کیا جو ہے اس قسم کے فتنے کھڑے کرتے تھے. اور بریلوی حضرات اگر جو ہے ان کے ہاتھ اگر یہ ثبوت نہ ہوتا، ان کے خلاف یہ ثبوت نہ ہوتا، تو وہ پتہ نہیں کیا کیا کر لیتے. یہ اس قسم کے یہ توہمات جو ہے نا یہ نکلتے ہیں. جب میں وہاں گیا تھا حج پر، تو وہاں کسی نے ایک وہاں یہ سعودیہ والے وغیرہ کچھ رسالے شیعوں کے خلاف تقسیم کر لیتے ہیں، وہ شیعوں کے خلاف لکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ ان کو پھر بعد میں لیتے ہیں تو بعد میں چھوڑ دیتے ہیں. ایک نہیں دیوار پر رکھا تھا، اس کو اٹھا لے گا، پھینکا بھی نہیں تھا. تو ایک رسالہ
وہ رسالہ میں نے اٹھایا وہاں سے تو فارسی میں تھا. من چرا از شیعت تائب شدم. میں کیوں شیعت سے تائب ہوا, میں نے شیعت کیوں چھوڑا. یہ ایک بہت بڑے کوئی ان کے وہاں عراق کے اندر گزرا ہے کوئی بہت بڑا شیعہ امام. ان کا کوئی علامہ روح اللہ توف اللہ کیا کیا پتہ نہیں ان کے ہوتے ہیں, موسوی توسوی ہوتے ہیں ان کے. تو اس کا وہ بیٹا تھا, تو اس نے جو ہے ایک تو حوزہ یونیورسٹی جو ہے ان کی یہاں عراق کے اندر ہے, بغداد کے اندر شیعوں کی, اس میں اس نے پی ایچ ڈی کیا تھا یونیورسٹی کے اندر. وہ مذہبی قسم کی یونیورسٹی ہوتی ہے. پھر اس نے جو ہے مطالعہ کیا تھا. یونیورسٹی کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہر قسم کے مضامین پڑھائے جاتے ہیں. تو اس نے مطالعہ کیا تھا وہاں اچھی طریقے سے اپنے شیعہ مسلک کا بھی اور دوسرے مسالک کا بھی. بعد میں اس کے کچھ اعتراضات اس میں پیدا ہوئے شیعہ مسلک کے متعلق کہ یہ کیا ہے, اس کے کیا ثبوت ہے. تو وہ لکھتے ہیں, پھر وہ اپنی داستانہ سمجھتے. وہ رسالہ ہے وہ دلائل نہیں ہے, وہ اپنی داستان ہے. میں نے سوچا تھا اس کا ترجمہ کر کے یہاں جو ہے چھپا دوں. تو انہوں نے وہ داستان لکھے. پھر میں ان اشکالات کو اپنے والد کے پاس پیش کرتا تھا, تو وہ کہتا تھا بیٹا ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑھا جاتا ہے. تم جو ہمارا عقیدہ ہے تم اسی عقیدہ پر رہو, باقی پڑھنے میں کوئی حرجہ نہیں, ہر چیز پڑھو, لیکن عقیدہ وہی ماننا پڑے گا, یہ ہمارے پیچھے سے چلا آ رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے اس سے تشفی نہیں ہوتی تھی. تو میں دوسرے مسلک والوں کو یہ دیکھتا تھا کہ آخر وہ ہر چیز کی بال کی کھال اتارتے اور ایک دوسرے پر اپنی کی تنقید بھی کر رہے ہیں. یہ مرنے لگے, اب وہ بھی مر رہا ہے. یہ اس کو دیکھ کر وہ کہتے جب وہ سو گیا تو میں بھی سو جاؤں. دونوں کھڑے رہو, اٹھو. پتہ نہیں کیا مصیبت ان دو کو. تم ایک جگہ بیٹھا کرو نا, تاکہ تو گرے گا اس پر یہ بیدار ہو جائے گا, یہ گرے گا تیرے اوپر تو بیدار ہو جائے گا. تو پھر بعد میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بہرحال میں شک میں پڑ ہی گیا, کیونکہ کوئی جواب یہ نہیں دے رہے تھے. میرا والد بھی بہت بڑا اونچا روح اللہ سمجھا جاتا تھا, آیت اللہ فنات اللہ کیا بلا ہے. تو وہ بھی جواب نہیں دیتا. دوسرے کے پاس بھی گیا, بڑے بڑے ان کے پاس, وہ بھی تقریباً گول کرتے تھے, ٹال دیتے تھے مجھے ان سے. وہ کہتے تھے ان چیزوں میں کیوں پڑھ رہے ہو, تم اپنے مسلک پر رہو. تو میں کہتا تھا ٹھیک ہے مسلکی پر تو رہیں گے, لیکن آ کر ہم بھی سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے عقائد جو ہیں یا ہماری جو مسلک ہے تو اس کی کوئی بنیاد تو ہونی چاہے نا. تو کہتے ہیں کہ پھر ایسے ہوتا رہا, بہت عرصہ میں پریشان رہا, کبھی وہ کبھی یہ. تو ایک دفعہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک گزرا ہے آیت اللہ کھوئی, یہ آج جو ہے کھمنے تھا بعد میں, آج کوئی اور بلا ہے ان کی. تو اس سے پہلے تھا وہ کیا خمینی, وہ آیت اللہ روحانی پیشوا ان کا سب سے بڑا.
پورے عالم میں شیعت کا بڑا وہ آیت اللہ خوئی تھا. تو کہتے ہیں اس کا انتقال ہو گیا. تو جب اس کا انتقال ہو گیا ہے تو اس وقت تیسرے دن جو ہے سب لوگ نکلے, شور مچ گیا کہ آیت اللہ خوئی کی تصویر آ گئی ہے چاند میں. وہ چاند میں اس کی تصویر آ گئی تو سب دیکھ رہے ہیں. کوئی کہتا ہاں دیکھو دیکھو نا, یہ اس کا سارا ہے, یہ اس کی وہ پگڑی ہے, یہ اس کی داڑھی ہے, یہ وغیرہ. چاند میں تو ہوتے ہیں وہ. تو اب وہ کوئی خیال ایسا ہی جیسے کر لے گا تو اس کو ویسا ہی نظر آنے لگتا. تو کہتے میں بھی نکلا, میں بھی دیکھا, غور سے دیکھا. تو میں نے کہا کہ چاند کو تو میں نے بہت بار دیکھا ہے, جیسے اس میں یہ نشانات ہوتے ہیں, یہ کالے نشانات ایسی آج بھی ہیں. تو یہ کیا ہے, یہ کیا بکواس ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی تصویر اس میں چاند میں آ گئی ہے. کہا اس کے بعد جو ہے مجھے تسلی ہو گئی. میں نے کہا یہ دین جو ہے, ہمارا مسلک جو ہے, یہ توہمات پر ہے, اس کی کوئی علمی دلیل نہیں ہے. اس وجہ سے بعد میں جو ہے پھر اس نے بہت سارے دلائل لکھے ہیں کہ وہ عقیدہ, یہ عقیدہ, یہ عقیدہ, یہ سب توہمات ہے, اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے. تو اس کو انہوں نے وہ چھاپا ہے. تو یہ توہمات جو ہوتے ہیں نا, یہ ایسی خطرناک چیز ہے, یہ کیونکہ شیطانی اثرات ہوتے ہیں. تو یہ انسان کے ذہن سے نکلتے ہیں. یہ ہے کہ یہ کشمیر کو آج 600-700 سال ہو گئے مسلمان ہونے کو, اور بڑے بڑے علماء بزرگان دین رہے, توحید کی بڑی محنتیں ہوئی یا دین کے بڑے بڑے خانقاہیں ہوئی یا, لیکن وہ برہمنی تصورات, توہمات جو ہے نا, اب بھی یہاں سے نہیں نکلتے ہیں. پھر وہی طوطے کی وہ ٹی نکل آتی ہے. کہتے ہیں طوطے کے, وہ مولانا رومی نے لکھا ہے کہ بڑی باتیں کرتا تھا, وہ کرتا تھا, یہ کرتا تھا, لیکن بلی نے آ کر جب دبوچ لیا تو بجائے اس کے کہ وہ اس وقت بات کرتا, مالک کو کہتا مجھے چھڑا دو, مجھے چھڑا, مجھے بلی نے پکڑ لیا. تو اس کی وہ ٹی نکل گئی, وہیں سے ٹی نکل گئی. تو یہی ٹی جو ہے لاسٹ پر ہمیں وہ بھی نکلتی ہے, توہمات. یہ سارا یہ توہمات اس سے بھرا پڑا ہوا یہ پورا ایشیا, سندھوانا, برہموانا وغیرہ وغیرہ. یہ نہیں مطلب مشرکانہ توہمات مراد ہے, مشرکانہ, کیونکہ یہ کفر شرک کا گھڑ رہا ہے پورا سارا ہی دنیا ہی تھا. تو عرب کے اندر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے, صحابہ کی برکت سے وہاں یہ توہمات نکل گئے. توہمات اب بھی نہیں ہے ان میں, اب تک توہمات نہیں ہے. توحید خالص تھا یہاں, اب بھی ہے. 2 چیزوں کے بارے میں اب بھی ہے, عام لوگ نماز یہ چھوڑتے نہیں ہیں, اور دوسری یہ ہے کہ توحید میں بڑے پکے ہوتے ہیں عرب اہلیات. یہ وہی برکات ہے صحابہ کے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم. لیکن ان میں بھی بڑے بڑے بزرگ, بڑے بڑے علماء یہاں پیدا ہوئے, مشائخ پیدا ہوئے ایشیا کے اندر, لیکن وہ توہمات جو ہے نا نہیں نکلے. تو حضور علیہ السلام نے بر وقت اس تصور کو ان کی ذہنوں سے ہی نکالا کہ یہ کسی کے موت سے, یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. نشانیہ کا کیا مطلب ہے, یعنی چاند اور سورج جو ہے یہ تو آیتان من آیات اللہ ہے, اس میں کیا شک ہے. اس نظام شمسی میں جس میں ہم رہ رہے ہیں, جس کا حصہ, ایک حصہ یہ زمین بھی ہے, تو ہمارے دن رات حساب کتاب, والشمس والقمر بحسبان,
یہ ہمارے اس سسٹم کو چلانے کے لیے، نظامی زندگی کو چلانے کا ایک ریاضی سسٹم بنایا گیا ہے. سارا ہمارا زمانہ ہو، سال ہو، مہینے ہو، ہفتے ہو، دن ہو، گھنٹے ہو، منٹ ہو، سیکنڈ ہو، یہ سارے طے انہی چیزوں سے ہوتے ہیں. تمام تاریخ کیلنڈر، تقویم عالم جس کو کہتے ہیں، یہ تقویم عالم انہی چیزوں سے. تو اس معنی کر کے یہ آئے تان من آیات اللہ. اب اس میں کچھ رد بدل ہو جائے تو رد بدل اس میں یہی ہوتا ہے. ایک رد بدل یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسا رد بدل ہو جائے کہ یہ ادھر ادھر ہٹنے لگیں گے تو اس وقت تو قیامت آ جائے گی. بال برابر بھی یہ اگر اپنے مدار سے ہٹیں گے تو قیامت آ جائے گی. اس وقت وہ اس سے ٹکرائے گا، اس سے ٹکرائے گا. ایک توازنی کشش ہے، اس پر جو ہے یہ منحصر. اگر اس میں بال برابر بھی جو ادھر ادھر ہٹ گیا اپنے مدار سے تو وہ سارا سسٹم درہم برہم ہوگا. پھر یہ نظامی شمسی درہم برہم ہو کر رہے گا. نہ زمین رہے گی، نہ چاند رہے گا، نہ سورج. ایک وہ ہے، وہ نہیں ہوتا ہے. وہ ہوگا لیکن وہ ہوگا ایک ہی بار آخر وقت میں. آج کل جو ہو رہا ہے یہ اس کی نشانیاں ہیں یہ بس. اب سورج تو کا کام ہے روشنی دے دینا، اور چاند کا کام بھی ہے رات کو چمکا دینا. یہاں حساب کتاب ہے. قل ہی مواقیت للناس چاند کے بارے میں کہا گیا ہے. یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس. تو چاند کا تو یہ بڑا فائدہ ہے، اور رات کو بھی روشن کر دیتا ہے. تو اب اس میں گہن جب آ جائے گا تو یہ گویا کہ یہ تصور دیتا ہے کہ یہ بھی اس میں بھی کچھ نہ کچھ یہ اس کی روشنی بھی جو ہے یا اس کا سسٹم بھی جو ہے یہ کوئی حتمی نہیں ہے. اس میں بھی تبدیلی کا امکان ہے. جیسے گہن ہوا تو گہن کے اندر سورج کبھی تو پورا ہو جاتا ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے. اور ایسا بھی ہوا کبھی کبھی تاریخ کے اندر لکھے ایسے واقعات کہ پورے سورج کو گہن لگ گیا اور بالکل جو ہے دن میں تارے نظر آنے لگے. چاند کا تو زیادہ اتنا تو اثر نہیں ہوتا ہے کہ چاند تو بہرحال اندھیرے میں ہوتا ہے، اس کی زیادہ روشنی بھی نہیں ہوتی ہے. تو جو بھی ہے سائنس تو آج یہ کہتی ہے کہ وہ زمین اور سورج کے درمیان جب چاند آ جائے تو جو ہے سورج گہن لگ جاتا ہے، اور جب زمین اس کے مدار میں آ جائے چاند اور سورج کے درمیان تو اس کا سایہ اس پر پڑ جاتا ہے تو چاند گہن ہو جاتا ہے. ہوتا ہوا ایسی، ہمیں اس سے لینا دینا کچھ نہیں ہے. اس وقت بھی یہ بیٹھ جاتے ہیں تحقیق کرنے کا بھی اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں. لیکن یہ سائنس تسلیم کر لیتی ہے کہ چاند گہن میں بھی اور سورج گہن میں بھی زمین پر اثرات مرتب ہوتے ہیں. لہذا اس معنی کر کے یہ آئے تان من آیات اللہ ہے. یہ ہے سمجھنے کی چیز بیوقوف کہ یہ جو کہا گیا آیتان من آیات اللہ، تو اس وقت تو یہ کیوں کہا گیا ہے کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ اور اللہ سے دعائیں کرو یا اللہ ہمیں محفوظ رکھ. تو کیونکہ اس کے اثرات زمین پر مرتب ہوتے ہیں، زمین والوں پر مرتب ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے تو سائنس بھی تسلیم. باقی کس طریقے سے ہوتا ہے، کیونکہ کوئی دماغ خراب کر لے گا کسی کا، وہ کہے گا کہ یہ تو تم کہتے ہو کہ یہ چاند میں کوئی آفت آ جاتی ہے. کوئی آفت نہیں آ جاتی، یا سورج میں کوئی آفت آ جاتی ہے. آفت کیا آ جاتی ہے، یہ تو سسٹم میں کچھ تھوڑا سا ادھر سے ادھر ہو گیا ہے، یہ قدرتی ہونا ہے. اسی وجہ سے آج کل یہ پہلی پیشن گوئی کر لیتے ہیں کہ جن مدارات میں سورج اور چاند اور زمین گردش کر رہی ہے تو یہ فلاں ٹائم میں اس مدار میں آ جائیں گے، اس وقت چاند گہن ہوگا اور سورج گہن ہوگا. پہلے ہی بتاتے سال سے پہلے فلاں تاریخ کو ہوگا.
تو لہٰذا اس میں کون سی وہ چیز نہیں ہے، وہ تو ہوتا ہوگا ایسا، یہ تو خدا کے نظام کا ایک حصہ ہے، لیکن جب سورج میں گہن لگ جاتا ہے، چاند میں گہن لگ جاتا ہے، تو اس کے اثرات جو ہے زمین پر مرتب ہوتے ہیں، اور جب بھی کوئی آفت دنیا میں آنے کا امکان ہو، اس وقت شریعت کا یہی حکم ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ اس کے دو فائدے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ سے پناہ مانگ جائے، اللہ تعالی ہمیں ان اثرات سے محفوظ رکھے، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کا تصور خیال اللہ کی طرف جائے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر قادر ہیں کہ دنیا کے اندر جس چیز کو ہم حتمی سمجھ لیتے ہیں، عام طور تو ہم سورج کی روشنی کو، چاند کی روشنی کو، یعنی ان کے سسٹم کو، جیسے سورج جو ہے وقت پر چڑھتا ہے وقت پر ڈوبتا ہے، یہ معاملہ چاند کا بھی ہے، وقت پر اس کا نظام چل رہا ہے، لیکن اس میں بھی جو ہے تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی اور کے کنٹرول میں ہے، لہذا جس کے کنٹرول میں ہے ہمیں اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ ہے اس کا مطلب کہ یہ دونوں جو ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، لہذا جب ایسی صورت تم دیکھو گے تو تم نماز کی طرف جاؤ اور نماز پڑھو، اور اللہ سے اس کے اثرات سے سلامتی کی دعائیں کرتے رہو۔